بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 30واں سبق فعل مضارع۔ مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے کنت کرتا ہے یا کرے گا۔ مضارع کی دو قسمیں ہیں، مضارع مطلق، مضارع دوامی۔ مضارع مطلق وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار کسی کام پر دلالت کرے، جیسے کنت۔ مضارع مطلق وہ مضارع ہے، آسان زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جو موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلائے، لیکن یہ نہ بتائے کہ یہ کام مسلسل ہوتا رہا یا ایک بار ہو کر ختم ہو گیا۔ دوام و استمرار کہتے ہیں ہمیشگی، کسی چیز کا مسلسل ہونا۔ تو اگر وہ یہ قید نہ لگائے مسلسل ہونے کی، ہمیشگی کی، صرف یہ بتا دے کہ زمانہ موجودہ میں یا آئندہ میں فلاں کام ہوا ہے، تو ایسے مضارع کو مضارع مطلق کہتے ہیں۔ مطلق معنی آزاد، یعنی اس قید سے آزاد ہے، دوام و استمرار کی قید سے آزاد، یعنی اس میں صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کوئی کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ وہ کام ہمیشہ ہوا ہے یا مسلسل ہوا ہے یا ایک بار ہو کر پھر رک گیا ہے۔ مضارع مطلق بنانے کا قاعدہ۔ فارسی میں مضارع مطلق بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، اسی لیے مصادر کے بیان میں ہر مصدر کے سامنے اس کا مضارع لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مصادر کے خانے میں کہ ہر مصدر کے سامنے اس کا مضارع لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ فارسی میں مضارع بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے۔ البتہ جن مصادر میں علامت مصدر دن یا تن سے پہلے 11 حرفوں شین، ر، ف، الف، لام، واو، ز، ی، سین، خ، نون، جن کا مجموعہ شرف آموزی سکون ہے، میں سے کوئی حرف ہو، ان سے علامت مصدر گرا کر، یعنی دن تن ہٹا کر، اگر آخر میں دال ساکن ملا دیں اور ما قبل یعنی دال ساکن سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دیں تو اکثر مضارع مطلق بن جاتا ہے، یعنی مضارع مطلق کے واحد قائد کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے بافتن سے بافت۔ واحد قائد کے علاوہ مضارع کے بقیہ صیغوں کو بنانے کے لیے واحد قائد کے آخر سے دال کو حذف کر کے وہی عمل کریں جو ماضی مطلق میں کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے البتہ جن مصادر میں، یہاں سے لے کر یہ جو ایک بات ذکر کی گئی ہے، یہ اس بات پہ آپ زیادہ توجہ مت دیں، بس یہ یاد رکھ لیں کہ مضارع مطلق بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، مستقل قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ مضارع مطلق کی جو واحد قائد کا صیغہ ہوگا اس کا آخری حرف دال ہوگا، یہ بات پکی ہے، اور اس دال سے پہلے والا حرف مفتوح ہوگا، فتحے والا ہوگا، یہ دو باتیں پکی ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ: مضارع کے شروع میں کبھی بائے زائدہ بھی آ جاتی ہے، جیسے ماضی کے شروع میں بھی آ جاتی ہے۔ یہ بائے زائدہ ہوتی ہے جو صرف تحسین ایک کلام کے لیے آتی ہے، معنی میں کوئی فرق اس سے نہیں آتا ہے، جیسے بگویت یا بگویت۔
مضارع مطلق کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ جو با ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بس ایسی آ جاتی ہے۔ گویت اور بو گویت یا بی گویت ایک ہی معنی ہے سب کا، صرف ایسی تحسین کلام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ مضارع مطلق کی 4 قسمیں ہیں: مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول۔ مضارع مطلق مثبت معروف وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے کنت، کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد یا عورت زمانہ موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب فعل مضارع مطلق مثبت معروف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مضارع مطلق کی واحد غائب کا جو صیغہ ہے اسی سے باقی صیغے بنتے ہیں۔ واحد غائب کو صیغہ بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور کردن کا مضارع آتا ہے کند، کند، کنت، پھر دال ہٹائی، نون دال لگا دیا کنند، یا معروف لگا دیا کنی، یا مجہول اور دال لگا دیا کنیت، پھر میم ساکن لگا دیا کنم، پھر یا مجہول اور میم لگا دیا تو کنیم۔ کنت، کنند، کنی، کنیت، کنم، کنیم۔ مضارع مطلق مثبت مجہول وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے کردہ شود، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ ایک مرد یا عورت زمانہ موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب فعل مضارع مطلق مثبت مجہول۔ اب دوبارہ آپ پہلے مجہول کو بنانے کا قاعدہ دہرا لیجیے اپنے ذہنوں میں کہ سب سے پہلے ہم نے، کیونکہ کردن مصدر سے بنانا ہے، تو بحث بعد پہلے ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر آخر میں ہائے سکتہ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مضارع مطلق مثبت معروف مجہول کی کردان بنانی ہے، تو ہم نے شدن مصدر سے مثبت مضارع مطلق مثبت معروف کی کردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی۔ تو شدن کا مضارع آتا ہے شوت، اسی طرح کردان بنا کر آخر میں آخر میں ہم نے لگا دی پوری کردان۔ تو کردہ شوت، کردہ شونت، کردہ شوی، کردہ شویت، کردہ شوم، کردہ شوت، اتنا آسان ہے۔ مضارع مطلق منفی معروف وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے نہ کنت، نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، وہ ایک مرد یا عورت زمانہ موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب فعل مضارع مطلق منفی معروف۔ یا ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف نون مفتوحہ نافیہ لگا دیا ہے۔ نہ کنت، نہ کنند، نہ کنی، نہ کنیت، نہ کنم، نہ کنیم۔ مضارع مطلق منفی مجہول وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں بلا قید دوام و استمرار کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے کردہ نہ شود، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا، وہ ایک مرد یا عورت زمانہ موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب فعل مضارع مطلق منفی مجہول۔ یہاں پہ بھی ہم نے سب سے پہلے کردن سے کرد، پھر کردہ کر کے اس کے بعد شدن مصدر سے مضارع مطلق منفی معروف کی کردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی۔ تو کردنہ شوت، کردنہ شوند، کردنہ شوی، کردنہ شویت، کردنہ شوم، کردنہ شویت۔ دوسرا ممکنہ طریقہ نہ کردہ شوت، نہ کردہ شوند، نہ کردہ شوی، نہ کردہ شویت، نہ کردہ شوم، نہ کردہ شویت۔ تو یہاں تک تو مضارع مطلق ہو گیا ہے اور یہ آسان ہے، اور مضارع دوامی بھی اسی سبق میں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا،
مضارع دوامی وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں دوام و استمرار کے ساتھ کسی کام پر دلالت کرے، جیسے می کردہ باشد، وہ برابر کر رہا ہے یا برابر کرے گا۔ اب آپ نے ترجمے سے ہی دونوں میں فرق کر لیا ہوگا۔ مضارع دوامی بنانے کا قاعدہ: ماضی احتمالی کے شروع میں، ماضی احتمالی کی گردان آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ماضی احتمالی کے شروع میں می یا ہمی زیادہ کر دینے سے مضارع دوامی بن جاتا ہے، جیسے کردہ باشد سے می کردہ باشد یا ہمی کردہ باشد۔ مضارع مطلق کی طرح مضارع دوامی کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ مضارع دوامی مثبت معروف وہ فعل مضارع ہے جو کسی موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے دوام و استمرار کے ساتھ کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ خیر، تعریف یاد کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے، اس کتاب میں ہمارا مقصد گردانیں پھیرنا ہے۔ گردان آپ سب سے پہلے ماضی احتمالی کی گردان بنا لیں، اس کے شروع میں می لگاتے ہیں تو می کردہ باشد، می کردہ باشند، می کردہ باشی، می کردہ باشد، می کردہ باشم، می کردہ باشم۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے مضارع دوامی مثبت معروف کی گردان، تو اسی طریقے سے بنے گی۔ باقی جو 3 گردانیں ہیں، بقیہ جو 3 گردانیں ہیں، مضارع دوامی مثبت مجہول، مثبت معروف اور مثبت دوامی منفی مجہول کی جو گردانیں ہیں، ان کو بنانے کے لیے 2 طریقے ہیں ممکنہ طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ماضی احتمالی کی گردان بنائیے، آپ کو یعنی ان 4 گردانوں میں سے مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول میں سے جون سے گردان بنانی ہے، وہ گردان آپ ماضی احتمالی سے بنا لیجئے اور اس کے آخر میں، اس کے شروع میں می لگا دیجئے بعد میں۔ ایک نئی طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مضارع دوامی مثبت معروف کی گردان سے ہی یہ بقیہ 3 گردانیں بنا لیجئے۔ اب اس کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا، میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا اس کا فرق۔ مضارع دوامی مثبت مجہول وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے دوام و استمرار کے ساتھ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ گردان: کردمی شدہ باشد۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم دوبارہ قاعدے کا اجرا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کردن مصدر سے، کیونکہ پہلے مجہول بنانا ہے، تو ہم نے ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیا، کرد پھر کردہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مضارع دوامی مثبت مجہول کی گردان بنانی ہے، تو ہم نے مضارع دوامی مثبت معروف کی گردان شدن مصدر سے بنا کر اس کے آخر میں لگا دی۔ سب سے پہلے آپ شدن مصدر سے ماضی احتمالی کی گردان بنائیے، تو یہ ہو جائے گی شدہ باشد، شدہ باشن، شدہ باشی، شدہ باشد، شدہ باشم، شدہ باشم۔ اس کے شروع میں می لگا دیجئے، تو یہ ہو جائے گی می شدہ باشد، می شدہ باشند، می شدہ باشد، می شدہ باشم، می شدہ باشم۔ اب یہی پوری گردان آپ اس کے آخر میں لگا دیں کردہ کے، تو کردہ می شدہ باشد، کردہ می شدہ باشند، کردہ می شدہ باشی، کردہ می شدہ باشد، کردہ می شدہ باشم، کردہ می شدہ باشم۔ یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ، ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کردہ بنا لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کہ ماضی احتمالی سے مثبت مجہول کی گردان بنائی، تو وہ ہو جائے گا کردہ شدہ باشد، خیر دے شدہ باشد، ٹھیک ہے، کردہ شدہ باشد بن جائے گا نا۔
پھر اس کے شروع میں آپ می لگا دیں تو یہ ہو جائے گا می کردے شدہ باشد، می کردے شدہ باشد، می کردے شدہ باشی، می کردے شدہ باشد، می کردے شدہ باشم، می کردے شدہ باشد۔ اس سے بھی زیادہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب می آ رہا ہے گردان میں، می یا ہمی آ جائے تو مجہول کے صیغوں میں اس کو بیچ میں بھی لگا سکتے ہیں اور شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو مضارع دوامی منفی معروف وہ فعل مضارع ہے جو موجودہ زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے دوام و استمرار کے ساتھ کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ گردان، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ می ہے تو نون نافیہ می پر لگے گا۔ نمی کردہ باشد، نمی کردہ باشد، نمی کردہ باشی، نمی کردہ باشد، نمی کردہ باشم، نمی کردہ باشم۔ مضارع دوامی منفی مجہول وہ فعل مضارع ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے دوام و استمرار کے ساتھ کیے جانے پر نہ کیے جانے پر دلالت کرے، اور میرے خیال میں نے پہلے کیے جانے کہہ دیا ہے منفی کی معروف کی گردان میں، اس کو ٹھیک کر لیجیے، پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہاں پر بھی دو ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کردہ نمی شدہ باشد یا نمی کردہ شدہ باشد، ٹھیک ہے۔ تو کردہ نمی شدہ باشد آپ نے سب سے پہلے کردہ بنایا، کردن مصدر سے کردہ کر کے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے مضارع دوامی منفی مجہول کی گردان بنانی ہے تو آپ نے شدن مصدر سے مضارع دوامی منفی معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی۔ تو کردہ نمی شدہ باشد، کردہ نمی شدہ باشد، کردہ نمی شدہ باشی، کردہ نمی شدہ باشد، کردہ نمی شدہ باشم، کردہ نمی شدہ باشم۔ یا دوسری ممکن ہے صورت کہ نمی کردہ شدہ باشد، نمی کردہ شدہ باشد، نمی کردہ شدہ باشی، نمی کردہ شدہ باشد، نمی کردہ شدہ باشم، نمی کردہ شدہ باشیم۔ تمرین یعنی مشق، مندرجہ ذیل مصادر سے مضارع مطلق و مضارع دوامی کی چاروں قسموں کی مع ترجمہ و صیغہ گردانے کریں۔ دوختن اس کا مضارع آتا ہے کیونکہ ہمیں مضارع مطلق کی گردان پہلے پھیرنی ہے تو ہمیں اس کا مضارع یاد رکھنا پڑے گا۔ اس کا مضارع آتا ہے دوزت، دوزت، دوزت۔ مضارع دوامی مضارع مطلق مثبت معروف دوزت، دوزند، دوزی، دوزید، دوزم، دوزم۔ مضارع مطلق مثبت مجہول تو ہم نے دوختہ شود، دوختہ شوند۔ اب دیکھ لیں نا آپ نے سب سے پہلے اسی مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بحث بعد پہلے ماضی مطلق کے بعد کا آپ کا صیغہ بنایا، وہ کیا بنے گا؟ دوختن سے دوخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے آخر کو پتھا دے کر ہائے سکتا لگا دے تو دوختہ، پھر اس کے بعد ہم نے وہی گردان مضارع مطلق کی گردان بنا کر مثبت معروف کی گردان بنا کر شدن مصدر سے اس کے آخر میں لگا دی تو دوختہ شود، دوختہ شوند، دوختہ شوی، دوختہ شوید، دوختہ شوم، دوختہ شوم۔ مضارع مطلق منفی معروف نہ دوزت، نہ دوزند، نہ دوزی، نہ دوزید، نہ دوزم، نہ دوزم۔ مضارع مطلق منفی مجہول دوختنہ شود، دوختنہ شوند، دوختنہ شوی، دوختنہ شوید، دوختنہ شوم، دوختنہ شوم۔ دوسری ممکنہ صورت نہ دوختہ شود، نہ دوختہ شوند، نہ دوختہ شوی، نہ دوختہ شوید، نہ دوختہ شوم، نہ دوختہ شوم۔ یہ تو مثال ہو گئی مضارع مطلق کی۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں مضارع دوامی کی۔ آپ نے تو دونوں سے پھیرنی ہے کیونکہ وقت قلت ہے، اس لیے میں ایک مصدر سے پھیر دیتا ہوں۔ تو رندیدن، رندیدن اس سے سب سے پہلے ماضی احتمالی کی گردان بنائیے تو رندید باشد، رندید باشند، رندید باشی، رندید باشد، رندید باشم، رندید باشم۔ اب اس کے شروع میں می لگا دیں تو می رندید باشد، می رندید باشند، می رندید باشی، می رندید باشد، می رندید باشم، می رندید باشم۔ تو یہ تو ہو گئی مضارع دوامی مثبت معروف۔ پھر مضارع دوامی مثبت مجہول رندیدہ ہم نے کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے وہی گردان مثبت معروف کی گردان بنا کر شدن مصدر سے اس کے آخر میں لگا دی۔ رندیدہ می شدہ باشد، رندیدہ می شدہ باشند، رندیدہ می شدہ باشی، رندیدہ می شدہ باشد باشید، رندیدہ می شدہ باشم، رندیدہ می شدہ باشیم۔ مضارع دوامی
منفی معروف. نمیرندید باشد، نمیرندید باشم، نمیرندید باشی، نمیرندید باشد، نمیرندید باشم، نمیرندید باشیم. مضارع دوامی منفی مجهول. رندیده نشده باشد، رندیده نمیشده باشد، رندیده نمیشده باشند، نمیشده باشی، رندیده نمیشده باشد، رندیده نمیشده باشم، رندیده نمیشده باشیم. یا دوسرا طریقہ یعنی دوسری ممکن صورت نمی رندیده شده باشد، نمی رندیده شده باشند، نمی رندیده شده باشی، نمی رندیده شده باشد، نمی رندیده شده باشم، نمی رندیده شده باشیم. تو بقیہ مصادر سے آپ نے گردان پھیرنی ہے. دوختن، رندیدن، ستاییدن، سنجیدن، سنبیدن، شمیدن، غریبیدن، غشیدن، غشیدن، قاریدن، گذرانیدن، گسترانیدن، گساردن. اب ان کے مضارع بھی آپ یاد کر لیں. دوختن دوزد، رندیدن رندد، ستاییدن ستایت، سنجیدن سنجد، سنبیدن سنبت، شمیدن. اس کا مضارع نہیں آتا ہے، وہ دوسرے طریقے سے آتا ہے. غریبیدن، غریبت، غشیدن. اس کا بھی دیکھنا پڑے گا. قاریدن، قارت، قارت آتا ہے. گزرانیدن، گزرانت، گسترانیدن. اس کا بھی دیکھنا پڑے گا. اور گساردن، اور اس کا بھی دیکھنا پڑے گا. خیر یہ مصادر کے بیان میں ان کے مضارع کو دیکھنا پڑے گا. میں کیونکہ مجھے پکا نہیں ہے کہ اس کا مضارع کیا آتا ہے. آپ اس کا مضارع دیکھ لیں اور اس کی گردان پھیر لیں. جو گردان نہ بنے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں طریقہ. اور اس سبق کو لے کر کے یا پچھلے کسی سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.